اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمہ واجعله لي حجۃ یا رب العالمین آمین بجاہ النبی الکریم۔ دارالاسراء کے زیر اہتمام تجوید القرآن کا کورس جس میں ہم کافی کچھ پڑھ چکے ہیں، آج ہم تشدید پڑھیں گے۔ تشدید کیا ہوتی ہے، اس کے قانون کیا ہیں اور اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ تشدید اس نشان کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر ہو اسے مشدد کہتے ہیں، جس حرف پر ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن آن کر لیں اور ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ آپ کے شیئر سے ہی کسی کا قرآن صحیح ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن پاک کو سیپریٹلی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم آن لائن اور آف لائن پڑھاتے ہیں، آپ ہمارے دیے گئے نمبروں پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیں تجوید کے آج اس لیکچر میں ہم تشدید سیکھتے ہیں کہ اگر کسی حرف پر یہ آ جائے تو ہم اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ اس سائن کو تشدید کہتے ہیں۔ یہ جس حرف پر ہوگا اس کو مشدد کہتے ہیں، اور جو یہ حرف ہوگا اس کو ہم مشدد کہتے ہیں۔ مثلا اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے۔ پہلا جزم والا پڑھا جاتا ہے، پہلا جزم اور دوسرا جو حرکت ہو۔ پہلے ہم جزم ادا کریں گے، پھر اس حرف پر جو حرکت ہوگی ہم وہ ادا کریں گے۔ تو دیکھیں لفظ ہے ربی، رب بی، یہ اصل میں لفظ لکھا ہوا ہے را کے اوپر زبر، با کے اوپر جزم اور پھر با کے نیچے زیر۔ اس دونوں کو ہم نے اکٹھا کر کے یہ لکھا ہے۔ مطلب اس کو اگر ہم دو کی بجائے اس طرح لکھ دیں گے زیر اور پھر یہ، تو اس کا مطلب یہ دونوں حرف اس با کے اندر موجود ہے۔ را کے اوپر را اس با کے ساتھ ملے گی بھی اور زیر بھی ادا کریں گے، تو ہم پڑھیں گے رب بی، رب بی، رب بی۔ تشدید جس حرف پر ہوگی اس کو مشدد کہتے ہیں۔ مشدد حرف ہمیشہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلا اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، دوسرا اس پر جو حرکت ہوگی وہ بھی ادا ہوگی۔ رب بھی، رب کو پڑھنے کے لیے اس با کو دو مرتبہ ہم نے لکھنا تھا، پہلا جزم کے ساتھ اور پھر زیر کے ساتھ، تو ہم نے اکٹھا کر کے تشدید لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس را میں با کے ساتھ ملنا بھی ہے اور با کو ادا بھی کرنا ہے۔ رب بی، رب بی، رب بی۔ لفظ خناس، تو اب یہاں دیکھیں یہ نون مشدد ہے، نون ساکن بھی ہے اور نون پر زبر بھی ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس خا کو نون کے ساتھ ملانا بھی ہے اور نون ادا بھی کرنا ہے۔ خن ناس، خن ناس، خن، خن آگے نون کے ساتھ الف مدہ کریں گے، خناس، خناس۔ اب اس تشدید کے کچھ قانون ہیں۔ قانون نمبر 1 ہے، جب نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو تو ہمیشہ گناہ کریں گے۔ نون مشدد ہو جائے یا میم مشدد ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، گناہ کرنا ہے۔ نون مشدد ہوگا تو دیکھیں نا، نون کے اوپر جزم بھی آئے گی اور نون کے اوپر کوئی حرکت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ میم اسی طرح، میم ساکن بھی ہوگا اور میم کے اوپر کوئی حرکت بھی ہوگی۔ تو ہم نے نون ساکن کے قانون پڑھے تھے، نون ساکن یا تنوین جب بھی ہوگی تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے 4 قانون ہیں، ان چاروں قانونوں کو اپلائی کرنا ہے۔ کس طرح اپلائی کرنا ہے یہ میں اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میم مشدد ہو اس کا مطلب میم کے اوپر جزم بھی ہے اور میم پر حرکت بھی ہے، تو میم ساکن کے بھی ہم نے 3 قانون پڑھنے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے۔ تو ان کے اوپر ہم نے ہمیشہ
गुन्ना करना है। जब भी नून साकिन या मीम साकिन के ऊपर, जब भी नून या मीम के ऊपर तशदीद होगी तो हमने गुन्ना करना है। दूसरी बात, हरूफ कलकला अगर आ जाए, हरूफ कलकला अगर आ जाए तो क्या करेंगे, जमाओं के साथ अदा करेंगे। जैसे लफज औक, जैसे लफज औक, औक्ता, औक्का, औक्ता, अब्बा, अब्बा। इसी तरह रब्बा, रब, रब, अब्बा, अक्का। हरूफ कलकला पे जब ये तशदीद होगी तो फिर हमने क्या करना है, खूब उसको कलकला भी करना है और लफज को अदा भी करना है। औक, अक्का, अक्का, अक्ता, अक्ता। और तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है, बाज़ औक़ात, अक्सर नहीं, बाज़ औक़ात क्या होता है, पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा साकिन हो और तीसरा मुशद्दिद हो, फिर क्या करेंगे, साकिन हरफ को छोड़ देंगे तो साकिन हरफ अदा नहीं होता। देखें, अबद, अबद तुम, ये देखें पहला हरफ क्या है, मुतहर्रिक है, दूसरा साकिन है, तीसरे पे शद है, तो फिर इस दाल को हम अदा नहीं करेंगे। अब इसको पढ़ेंगे अबद, अबद। बा को डायरेक्ट ता के साथ मिलाना है, बा जबर ता, इसको डायरेक्ट मिलाएंगे, आइन जबर आ, अबद तुम, तुम, अबद तुम। तो ये इसका तीसरी बात शद के मुतालिक जो हमने ज़हन नशीन रखनी है। अक्सर औकात जब पहला हरफ मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तीसरे पे शद हो तो साकिन हरफ नहीं पढ़ा जाता, अबद तुम पढ़ेंगे। तो ये तीन बातें शद के मुतालिक आपने ज़हन नशीन रखनी है। पहली बात ये है कि नून साकिन और मुशद्दिद, नून साकिन या मीम साकिन में हमेशा पहली बात ये है कि आपने नून मुशद्दिद हो या मीम मुशद्दिद हो, इसमें हमेशा गुन्ना करना है। दूसरी बात यह है कि जब हुरूफ कलकला आ जाएगा तो फिर यहाँ पर हम उनको खूब जमाओ, ठहराओ और खूब सख्ती के साथ अदा करेंगे। तीसरी बात, अगर पहला हरफ मुतहर्रिक हो, दूसरा साकिन हो, तीसरे पे शद हो तो फिर हम क्या करेंगे, साकिन हरफ तो अक्सर औकात नहीं पढ़ते, अबद, अबद तुम पढ़ा जाएगा, दाल को हमने नहीं पढ़ा। तो दोस्तों, इस तशदीद के मुतालिक अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो और आप उसे पूछना चाहते हो तो हमारे इन दिए गए नंबर पे या हमारे कमेंट्स में आप हमसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सवाल का बर वक्त जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये तशदीद समझ में आ गई होगी। इसके मुतालिक अगर कोई और सवाल हो तो आप हमसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुन नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम।